638 کا سال شروع ہو چکا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تو عیسائیوں کا جمع غفیر جمع ہو چکا تھا۔ مسلمان اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے لمبے عرصے تک خوراک اور تیروں کا ذخیرہ جمع کیا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعہ بند دیکھا تو حیران ہوئے کہ کھلے میدانوں میں لڑنے والی فوج قلعہ بند لڑنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا اور للکارنا شروع کر دیا، اہل اسلام تمہارا مقابلہ عیسائیوں سے ہے، ہم رومی نہیں۔ مسلمانوں ہمت کرو، باہر آ کر لڑو، دروازے کھول دو ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اب ہم جزیہ لیں گے، اسلام کا سورج ڈوب چکا ہے، باہر آؤ، ہم سے رحم مانگو۔ ان نعروں کے جواب میں مسلمانوں کی خاموشی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے طے کر رکھا تھا وہ باہر نکل کر عیسائیوں پر حملہ کریں گے۔ حملوں کی نوبت ہی نہ آئی۔ لڑائی کے چوتھے روز ہی عیسائیوں میں پریشانی پڑ گئی، ان پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ دور افق سے گرد اٹھنے لگی جو دور افق میں پھیلنے لگی۔ یہ کسی قافلے کی اڑتی ہوئی گرد نہیں تھی۔ عیسائیوں میں افراتفری پھیل گئی اور وہ لڑنے کی ترتیب میں آنے لگے۔ عیسائیوں نے محاصرہ اٹھایا اور ایک سمت چل پڑے۔ مسلمانوں نے قلعے کی دیواروں پر نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک فوج آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی۔ یہ مسلمانوں کی فوج تھی۔ عیسائیوں کی اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عیسائی غیر تربیت یافتہ تھے۔ وہ وہاں رکتے تو خود محاصرے میں آ جاتے، اندر سے قلعے کے دروازے کھل جاتے اور باہر سے بھی مسلمانوں کی فوج گھیر لیتی۔ عیسائیوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مسلمانوں کی یہ فوج جو ہومس میں محصور فوج کی آمد کے لیے آئی تھی، یہ 4000 جنگجو تھے جو حضرت کہکہ بن عابرو کی سربراہی میں آئے تھے۔ یہ سوار اس طرح آئے تھے کہ خلیفہ حضرت عمر کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عیسائی تربیت یافتہ فوج نہیں بلکہ غیر منظم گروہ ہے جسے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو جو عراق میں موجود مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے حکم بھیجا کہ 3 سالاروں کو عیسائیوں کے علاقے جزیرے کی طرف بھیج دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ سالار کہکہ بن عابرو کو 4000 سوار دے کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے ہومس بھیج دیا جائے۔ اس طرح کہکہ محصور مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ 4000 جنگجوؤں کو دیکھ کر عیسائی خود ہی محاصرہ اٹھا کر چلے گئے۔ امیر المومنین نے ٹھیک فرمایا تھا کہ عیسائی کوئی منظم فوج نہیں، اور یہ عیسائیوں نے خود ہی ثابت کر دیا۔ اور 2 مسلمان اس وقت تک ارض شام کو اپنا نہ سمجھیں جب تک وہ اندرونی خطرات کو بھی ختم نہ کر لیں۔ عیسائیوں کے ارادے سے ثابت ہو گیا کہ ان کی دلچسپیاں رومیوں کے ساتھ ہیں۔ خلیفہ کے حکم کے مطابق تمام علاقوں کو قبضے میں لے لیا گیا، مگر عیسائیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی اور یوں شام میں امن و امان قائم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف میں شہرت پائی۔ ان کے عدل کی لاٹھی سے سب یکساں طور پر ہانکے جاتے تھے۔ ان کی لاٹھی غربت اور امارت، رنگ اور نسل، آقا اور غلام نہیں پہچانتی تھی۔ اس دور میں حضرت خالد کی ٹکر کا کون سا ایسا سالار تھا جس نے اسلام کو ارض شام، اردن اور فلسطین تک پھیلا دیا ہو؟ بیت المقدس کا فاتح جو بھی تھا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ خالد نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فتح اتنی آسان نہ ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر بھی جانتے تھے کہ کیسر و کسرا کی بہت سی فتوحات ایسی ہوئی تھی جس میں حضرت خالد نے دلیرانہ فیصلے کیے تھے۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد کے معترف تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد کے خلاف ایک ایسی بات کا پتہ چلا جو اسلام کی روح کے منافی تھی، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر انداز بھی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے خود کارروائی کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تک نہیں تھا کہ خالد کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام حسم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی تمام دستوں میں ایک ایک یا دو دو مخبر رکھ دیے تھے جو سالاروں اور دیگر عہدیداروں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب شام میں امن و امان قائم ہو گیا اور خالد کو حکم
حاکم بنا دیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اطلاع ملی کہ خالد نے ایک شاعر جس کا نام اشر بن قیس تھا 10,000 درہم صرف اس لیے انعام کے طور پر دیے ہیں کہ اس نے حضرت خالد کی فتوحات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اشر بن قیس سردار بھی تھا مگر اس نے شاعری کو روزگار بنا لیا تھا اور اس جیسے کچھ اور شاعر قصیدہ پڑھتے اور سالاروں سے تحفے تحائف وصول کرتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر باپ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں تھی، شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے۔ یہ تو ان کی عظمت تھی کہ صحیح معنوں میں شہزادے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آدھی عمر میدان جنگ میں پیش قدمیوں میں اور گھوڑے کی پیٹھ پہ گزار دی۔ وہ فیاض تھے۔ انہوں نے اس شاعر کو جو انعام دیا تھا وہ اپنی جیب سے دیا تھا۔ اس وقت سالار بہت امیر ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے جس سالار کو وہ ذاتی مقابلے میں شکست دیتے اس کے تمام مال و دولت کے خود حقدار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ابو عبیدہ کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا۔ خالد بن ولید کو مجاہدین کی جماعت کے بیچ میں کھڑا کرو، اس کے سر سے دستار اتار دو، دستار سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ دو، ٹوپی بھی اس کے سر سے اتار دو۔ پھر اس سے پوچھو کہ اس نے ایک شاعر اشد بن قیس کو انعام اپنی جیب سے دیا یا مال غنیمت سے۔ اگر وہ اقبال کرے مال غنیمت سے تو اسے خیانت میں پکڑو، اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو اس پر اسراف کا الزام عائد کرو۔ ان میں سے وہ جس بھی الزام کا اعتراف کرتا ہے اس کی پیدائش میں اسے موجودہ عہدے سے مبذول کر دو اور اس کی جگہ تم خود کام کرو۔ یہ عربوں کا رواج تھا، جس پر جو الزام ہوتا اس کے ہاتھ اس کی پگڑی سے باندھ کر لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ یہی ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد جیسے عظیم سپہ سالار کو بھی عام آدمی کی صف میں لا کھڑا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں ابو عبید نے جب یہ حکم پڑھا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا، لیکن ابو عبید یہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظم و ضبط اور انصاف کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ ابو عبیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ وہ خالد کو بلا لائے۔ قاصد نے جب حضرت خالد کو پیغام دیا تو وہ اچھل کر اٹھے، اللہ کی قسم مجھے ایک اور جنگ لڑنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ مگر حضرت خالد جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان کے چہرے پر اداسی کے آثار تھے۔ امیر الامت خالد نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھل آواز سے آواز دی۔ حضرت خالد سے کہا کہ امیر المومنین نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے 10,000 درہم اشد کو دیے ہیں۔ اگر وہ مال غنیمت سے دیے ہیں تو وہ خیانت کا جرم ہے، اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے جو اسلام کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ فی الحال یہی جواب لینا ہے۔ خالد کا رد عمل یہ تھا کہ ان پر خاموشی طاری ہوگی۔ ابو عبیدہ نے دوبارہ پوچھا، لیکن حضرت خالد نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ دراصل ابو عبیدہ یہ چاہتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کچھ کہیں تاکہ وہ طریقہ اختیار نہ کرنا پڑے جو امیر المومنین نے لکھا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم لے کر آئے تھے، انہوں نے بیان لے کر جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مہلت مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ پھر حضرت خالد نے فرمایا، امیر الامت میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد زمین و آسمان نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرتا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ ان کی دستار کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، ان کی ٹوپی اتری ہوئی تھی، وہ زمین پر دونوں زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے اعتراف جرم کروا رہے تھے۔ اے ابن ولید، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے، تو نے اشد کو 10,000 اپنی جیب سے دیے ہیں یا مال غنیمت سے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ بلال نے ایک بار پھر پوچھا، خالد پھر بھی خاموش رہے۔ بلال نے فرمایا، ابن ولید میں امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، جواب دیں۔ خالد نے آخر جواب دیا، اپنی جیب سے۔ بلال نے ان کے ہاتھ کھول دیے اور اپنے ہاتھوں پگڑی ان کے سر پر رکھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سب پر امیر المومنین کے حکم کی تعمیل فرض ہے۔
ہم ہر سالار کی عزت کرتے ہیں۔ وہاں جتنی فوج تھی اس پر خاموشی طاری تھی۔ ہر کسی کے چہرے پر گلہ تھا کہ کم از کم حضرت خالد کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نظم و ضبط کا تقاضا یہ تھا کہ ایک جائز کارروائی کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ ابو عبیدہ اور حضرت بلال کی بھی یہی کیفیت تھی کہ ان کی آنکھیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے گھوڑے پر سوار ہوئے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ 7-8 دن گزر گئے، خالد کو کوئی حکم نہ ملا۔ وہ ہرمز گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ ابو عبیدہ نے امیر المومنین کا حکم حضرت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، یہ پڑھ لو۔ یہ وہ حکم نامہ تھا جو امیر المومنین نے بھیجا تھا۔ خالد جو بھی اعتراف کرے انہیں مبذول کر دیا جائے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو امیر المومنین۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین کا یہ حکم مجھے اسی دن ہی کیوں نہ سنایا؟ خدا کی قسم، ابو عبیدہ نے کہا، مجھے اندازہ تھا اس دکھ کا جو تجھے ہونا تھا۔ میں اپنی زبان سے تجھے دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ دکھ میرے لیے بھی کم نہیں ہے کہ تجھے مبذول کر دیا گیا ہے۔ خالد خاموشی سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور نکل آئے۔ انہوں نے یہ انعام اپنی ذاتی جیب سے دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے جو سزا دی گئی ہے وہ بہت سنگین ہے۔ جیسے ہی وہ شہر کے اندر گئے تو انہوں نے اپنے اس گھوڑ سوار دستے کو بلایا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں تیار کیا تھا۔ یہ چنے ہوئے جنگجوؤں کا دستہ تھا۔ اس دستے سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیار تھا۔ خالد نے کچھ بولنا چاہا تو ان پر رکت طاری ہو گئی۔ وہ اس دستے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے انتہائی مختصر الفاظ میں سواروں کی کامیابیوں کی، ان کی برق رفتاریوں کی، ان کی جانبازی اور سرفروشیوں کی کھل کر تعریف کی۔ پھر انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ دستے کا رد عمل یہ تھا کہ جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا موڑا اور پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر برداشت کے قابل نہ تھا۔ بوجھل دل سے سب کو خدا حافظ کہا، اور جب مدینے میں داخل ہو گئے تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گلی میں آتے مل گئے۔ حضرت عمر نے حضرت خالد کے جنگی کارناموں کو ان الفاظ میں سہرایا اور فرمایا، تو نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مگر ہر کام اللہ کرتا ہے، اور تو نے جو کام کیا ہے وہ کسی مسلمان کو بھی پسند نہیں آیا۔ خالد نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہاں سے آئی یہ دولت جو آپ اسراف میں بانٹتے پھرتے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خالد، تو رومیوں اور فارسیوں جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم تو میرے لیے قابل احترام ہے، تو مجھے عزیز ہے، اب تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم میں کسی سالار، کسی امیر اور کسی حاکم کو بادشاہوں جیسا نہیں بننے دوں گا۔ جس نے تعریف کی اس کی جھولی انعام سے بھر دی۔ خالد 1-2 دن مدینہ میں رہ کر کنسلین چلے گئے۔ وہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ یوں حضرت عمر نے عدل و انصاف کو بلند رکھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام منوانے میں اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی۔ جب 80 کوڑے مارے گئے تو ان کا بیٹا مر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے حکم دیا، 100 کوڑے پورے کرو، باقی 20 کوڑے اس کی لاش پر مارو۔ مدینہ سے خالد کنسلین گئے، پھر وہاں سے ہرمز گئے اور ان کی عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت خالد تنگ دست ہو گئے۔ اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا سخی اور فیاض، ہزاروں درہم حقداروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امیر المومنین حضرت عمر نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملنے لگا۔ اس میں سے وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ خالد بن ولید وہ خالد نہیں رہے تھے۔ وہ گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ وہ خاموش اور اداس رہنے لگے تھے۔ جنوری اور فروری 639 عیسوی انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ فلسطین میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور شام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یوں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طاعون کے حملے سے رحلت فرما گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بہت سے بیٹے طاعون کا شکار ہو گئے۔ طاعون کی اس وبا میں 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خالد خاموش رہنے لگے تھے۔ صدموں سے حضرت خالد کا جسم گھلتا چلا جا رہا تھا۔
ایک دن ایک دوست حضرت خالد کو دیکھنے آیا۔ حضرت خالد نے اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی۔ ٹانگ پر تجھے کوئی جگہ نظر آتی ہے جہاں تیر، تلوار اور برچھی کا زخم نہ ہو؟ دوست کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ ہو، گویا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ ہو۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ میں جنگ میں شہید کیوں نہ ہوا؟ دوست نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اللہ کی تلوار کہا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ آپ میدان جنگ میں نہیں مارے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، آپ اسلام کے لیے شمشیر بے نیام ہیں۔ انتقال کے وقت حضرت خالد کے پاس ان کا ملازم تھا۔ نزا کے عالم میں حضرت خالد نے فرمایا کہ بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے، اور خالد اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ خالد بن ولید سیف اللہ کی عمر 58 سال تھی۔ ہومس میں ایک بڑا حسین باغ ہے۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو خالد بن ولید کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بہت دلکش مسجد ہے۔ اس مسجد کے کونے میں حضرت خالد بن ولید کی قبر ہے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔